کرتی ہے، نبی کے روضے کو جنت سلام کرتی ہے، اور اس پروانہ میں بزم نبی سجا کر کے حضور آپ کی امت سلام کہتی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات، منبر نور پر جماعت اہل سنت کے موقر ممتاز خطبہ نقبہ تشریف رکھتے ہیں۔ ابھی ایک بعد دیگرے تلاوت ربانی کے بعد نعت و منقبت اور تقاریر آپ نے سماعت کی۔ الحمدللہ آج حضرت علامہ مولانا امجد منہاج صاحب امجدی کے صدارت میں یہ عظیم الشان شہنشاہ بغداد کانفرنس جناب شاعر اہل سنت نعت خوان حبیب اقبال فیضی صاحب قبلہ نے اپنے نور نظر لگتے جگر کے سنت کے موقع پر یہ پروگرام سجایا رچایا، جس میں میری اور آپ کی حاضری ہوئی۔ دیکھیے، میں آپ کو پہلے بتا دوں، میرے کرم فرما حضرت علامہ مولانا عیسیٰ رضا صاحب، جن کی نقابت کے ذریعے الحمدللہ ابھی تک یہ پروگرام غلام مرتضیٰ شمسی کے نام تھا، لیکن اس پروگرام کا پیغام منزل کی طرف بڑھانے کے لیے کبھی نقیب اجلاس نعیم الدین صاحب اور اس کے بعد عیسیٰ رضا صاحب کی نقابت سے آپ بھرپور فیضاب ہوئے۔ میرے کرم فرما مولانا ناصر صاحب قبلہ نظامی کا خطاب نایاب آپ نے سماعت کی، اور دھیرے دھیرے ایک بعد دیگرے نقیب بھی یہاں سے اور خطیب بھی یہاں سے غائب ہو گئے، مگر الحمدللہ یہ رب کا کرم ہے کہ ابھی ایک نقیب بھی باقی ہے اور آپ کا یہ خطیب بھی باقی ہے۔ اور منبر نور پر آپ کے علاقے اور آپ کے گودوں کے پروردہ لالوں میں سے اولادوں میں سے بھی بہت سارے اولاد یہاں نظر آ رہے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ آپ کے علاقے کے موقر علماء ربانیین بھی منبر نور پہ جلوہ بار ہیں۔ حافظ عبدالوکیل صاحب قبلہ کی نعتیہ شاعری اس عمر میں آپ اندازہ لگا لیں کہ جوانی کے دہلیز پر جب انہوں نے قدم رکھا ہوگا اور اپنے زبان سے کسی کے باپ کا ذکر نہیں رسول پاک کا ذکر کرتے ہوں گے تو حالات کس موڑ پر آ کے رکتے ہوں گے۔ اور یہ شہر کے حساب سے اور اس مکان کے حساب سے الحمدللہ یہ مجمع بہت ہی اچھا ہے، بہت ہی اچھا، مگر وقت کی قلت ہے کہ ہر آنے والا خطیب نہ اپنی خطابت کر سکا، نہ آنے والا شاعر اپنی ترنم کو آپ کے روبرو رکھ سکا، نہ آنے والا نقیب آپ کو نقابت کے میدان میں پہنچا سکا۔ ایک سے بڑھ کر ایک عمدہ خطیب، نقیب، ادیب اس منبر نور پر تشریف لائے تھے۔ یقین جانو خطابت کی غرض سے نہیں، اقبال فیضی صاحب کی آواز پر حاضر ہے، ورنہ الحمدللہ آپ کے علاقے کا چمکتا ہوا شیر جو کم وقتوں میں بڑی تیزی کے ساتھ سفر کر رہا ہے، جس نے بتایا کہ وہ اللہ کا عظیم بندہ ہے کہ جس کے لیے ٹرین رک گئی، اور اسی خانوادے کا ایک ایسا لال تھا جس کے لیے پلین رک گئی۔ ٹرین اور پلین تو روکنا اللہ والوں کا ایک چھٹکی کا معاملہ ہے، مگر انشاءاللہ اگر آپ نے 20 سے 25 منٹ میرا ساتھ دے دیا تو آدھے گھنٹے میں تقریر ختم، لیکن وہ منظر آپ کے روبرو کروں گا کہ دل کا دروازہ کھل جائے گا، اور آپ کو بات سمجھ میں آ جائے گی کہ الحمدللہ نبی کے دیوانوں کا مزاج ہوتا کیسا ہے اور مصطفیٰ والے ہوتے کیسے ہیں۔ بہت کم وقت ہے مگر سننے والوں کی جماعت ایک بعد دیگرے تیزی کے ساتھ پڑھ رہی ہے، اور الحمدللہ جتنے خطیب ہیں اتنے شاعر اقبال فیضی کے انڈر اتنے ہی
نقیب ہے اور نقیب ہی تو علم. یہ دو معاملات جو دیکھ رہے ہیں اگر وہ چاہ لیں تو ابھی کئی انیکوں آ جائیں چینل والے، مگر انہوں نے سوچا کہ شاید میرے مکان پہ مجمع نہ ہو، لوگ نہ آئیں. میں نے کہا جناب انسان آئے یا نہ آئے اللہ کے فرشتوں کی جماعت اتر پڑی ہے. کوئی اپنے گھر سے چل کے آئے یا نہ آئے، الحمدللہ جس بستی میں علماء ربانیین کا قدم آ جائے وہ بستی ہریالیوں میں آ جاتی ہے. الحمدللہ وہ قیمتی ہار آپ کے علاقے شہر کشی نگر میں بسنے والی ذات ایک سے بڑھ کر ایک ابھی آپ نے دیکھا اور سمجھا. اور محب مکرم غلام مرتضی شمسی سے آپ نے کچھ باتیں بھی آپ نے سماعت کر لی. اس لیے لبے روڈ یہ پروگرام ہے. آنے والے گاڑیوں کے ہارن اور آواز سے مائک میں خراش نہیں بلکہ مجمع میں وہ پیغام نہیں مل پا رہا ہے جو ملنا چاہیے. کتنا ہو عمدہ خطیب ہو اپنی خطابت آپ کو نہیں بتا سکتا، کتنا ہو بہتر نقیب ہو اپنی نقابت سے آپ کو سیراب نہیں کر سکتا. یقین جانیے ٹائم بھی میرا کم ہے اور ہر آنے والے خطیب کے لیے ٹائم کم تھا، لیکن سب نے اپنا 5 منٹ کاٹ کر کے میرے حصے میں رکھ دیا. ورنہ سب مختار تھے، چاہے وہ نقیب ہو اپنے آپ میں مختار ہے، چاہے اس علاقے کا شاعر ہو اپنے آپ میں وہ مختار تھا، چاہے اس علاقے کا نقیب اور خطیب ہو اپنے آپ میں وہ مختار تھا. مگر دیکھا کہ ٹائم صاحب خانہ نے بہت کم لگایا ہے اور 9 بجتے اس پروگرام کو اختتام کی دہلیز پر کرنے کو کہا ہے. تو لاؤ اپنے وقت کو کاٹ کر کے شہر دیوریا سے چل کے آنے والا خطیب جو آپ کے علاقے ہی میں نہیں، الحمدللہ ماں کے دعاؤں کے فیضان سے، چاہے وہ اڑیسہ کی سرزمین ہو، چاہے وہ مدھیہ پردیش کی وادی ہو، چاہے وہ چھتیس گڑھ کا علاقہ ہو، چاہے وہ مہاراشٹر کا پیغام ہو، الحمدللہ پیغام رضا برکاتی آج سے 30 سال پہلے پلٹیے گا تب خطاب کر رہا تھا. آپ کے علاقے میں صرف مولانا قمر الدین صاحب قبلہ بسیاں والے جن کی تقریر سنی جا رہی تھی اس وقت میں تقریر کر رہا تھا. الحمدللہ میرے پاس علم کا میٹر نہیں ہے، ماں کے دعاؤں کا فیضان ہے جو ملک ہندوستان میں دنیا مجھے پہچانتی ہے. ابھی حضور والا سے آپ نے سماعت کیا تھا کہ وہ کونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ ہو کے دیکھو زمانہ پہچان لے گا، سچوں کے ساتھ ہو کے دیکھو زمانہ جان لے گا، سچوں کے ساتھ ہو کے دیکھو دنیا پہچانے یا نہ پہچانے یقین جانو تمہیں جنت پہچان لے گی. اسے سینے میں جگہ دو یہ سچا ہو کے آیا ہے، اسے کلیجے میں جگہ دو یہ دیوانہ بن کے آیا ہے، اسے سینے میں جگہ دو یہ مصطفیٰ کے نام کا بالا جب کے آیا ہے، اسی کلیجے میں جگہ دو یہ مصطفیٰ کے نام کا نعرہ لگاتا ہوا آیا ہے، اسے اپنے اندر لے لو یہ مصطفیٰ کے غلامی کا پٹا گردن میں سجا کے آیا ہے. یقین جانو میں جانوروں کے سامنے تقریر نہیں کر رہا ہوں، میں اللہ کے نیک بندوں کے سامنے بول رہا ہوں. جو چاہے تو دنیا سمجھ لے کہ مصطفیٰ کا غلام بول چل رہا ہے، جب بولے تو دنیا سمجھ لے کہ نبی کا غلام بول رہا ہے، جب مسکرائے تو دنیا کو پتا چل جائے کہ نبی کا غلام مسکرا رہا ہے، جب کھائے تو دنیا کو پتا چل جائے کہ عاشق رسول کھانا کھا رہا ہے، جب سلام کرے تو دنیا کو پہچان دیا جائے یہ مصطفیٰ کا دیوانہ سلام کر رہا ہے. ایسے ویسے علماء کا قافلہ نہیں ہے، ہم تو وہ دیوانے ہیں کہ تاریخ پلٹ کے دیکھا گیا تو علامہ اقبال نے بہت پہلے کہا تھا اور اس انداز کی شاعری کی تھی. علامہ اقبال کے قلم کے لوگ کہہ رہے تھے کہ سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا، ہم بلبلے ہیں اس کے یہ گلستاں ہمارا. علامہ اقبال نے جو شاعری کی ہے زمانہ صبح قیامت تک دہراتا رہے گا اور ہندوستان کی محبت دلوں میں بتائی. اس لیے دیکھیے یہاں مسلک چاہے جو بھی ہو میں کھل کے تقریر کرتا ہوں، میرے گفتگو کا انداز الگ ہوتا. لوگ چاہے جو بھی ہو پڑھایا ان کو بہت گیا ہو، بہت سارے لوگ درسگاہ میں بیٹھ کے پڑھتے ہیں اور بہت سارے لوگ چلاگاہ میں بیٹھ جا کے پڑھتے ہیں. واہ ہے، دونوں میں فرق ہے. درسگاہ کی پڑھائی اور چلاگاہ کی پڑھائی الحمدللہ یقین جانیے پہلے درسگاہ میں بیٹھ کے پڑھ سبق پڑھے گا تو پتا چلے گا کہ یقین جانو علم ہے کیا چیز، علم ہے کیا چیز.
جب قریب آ کے دیکھیں گے آج شاعر اقبال صاحب قبلہ نے اتنے لوگوں کو دعوت دیا, ابھی انیکوں نہیں سینکڑوں لوگوں کو آپ نے چھوڑ دیا, کس کا نام گنایا جائے. ابھی حضرت علامہ عبداللطیف صاحب قبلہ کا گزر ہو رہا تھا, انہوں نے گاڑی روک کر دیکھا معاملہ کیا ہے, اقبال صاحب کا نام جیسے ہی آیا وہ حیرت میں پڑے کہ آج ان کے وہاں ہے. یقین جانو بھلانا کمال نہیں ہے, بھلا کے بتانا کمال ہے. سبحان اللہ. اس لیے بلانے کے لیے اگر یہ آواز دے دیں تو جتنے آپ سننے کے لیے آئے ہو اتنے علماء کہنے کے لیے اتر جائیں گے, لیکن سبوں کو روک کر کے پیغام دیا گیا ہے کہ ایسی صورت میں زمانہ کچھ کہے دیوانے اپنی جان دے دیں گے مگر دامن نہ چھوڑیں گے تمہارا یاد. اس لیے ذرا لگے کہ میں انسانوں کے بیچ میں, جانوروں کے بیچ میں نہیں, انسانوں کے بیچ میں بول رہا ہوں. اور حدیث شریف کے صحیح ستہ کی کسی کتاب کا کوئی حوالہ, ایک حوالہ لا کے فیضان اللہ برکاتی کو بتا دے کہ نبی نے کہیں بیان کیا ہو کہ جب ذکر کی مجلس ہو تو چپ چاپ اس میں جا کے بیٹھ جائے. علماء ہے اس ممبر نور پر, کہیں کتاب کا حوالہ پیش کرو. صرف قرآن کے بارے میں حکم ہے کہ جب قرآن پڑھا جائے تو محبت سے اس کو صرف سنا جائے. حق ہے. سبحان اللہ. دیکھیے بہت دیر تک نہیں, بس گھڑی کے ٹائم سے 25 منٹ آپ مجھے برداشت کر لیجئے, اس لیے کہ تقریر الحمدللہ ابھی 17 نومبر تک ملک ہندوستان میں مجھے دورہ کرنا ہے, اور ابھی میں کلکتہ سے خطاب کر کے 10 دن پہلے پلٹا ہوں. تقریر سناتا ہوں پیارے, مگر جہاں سننے والے تو ذرا آپ میرے برادری کے لوگ صرف سر ہلا رہے ہیں, کیا ان پر سبحان اللہ نہیں کہہ سکتے؟ یہ اگر یہ کہہ دے تو چار سبحان اللہ, یقین جانو نہ کہیں گے تو کوئی بات نہیں, مگر کہہ دے تو سمانا سمجھے گا کہ واقعی سبحان اللہ کہنے میں بینیفٹ ہے. اس لیے علماء جب کہہ رہے ہیں تو یقین جانو سننے والے جوہلا کیوں نہ کہیں گے, لیکن صرف سر نہیں. الحمدللہ پوری زندگی آپ سر ہلاتے رہ جاؤ گے, کچھ نہیں ملے گا. ایک مرتبہ لفظ سبحان اللہ بول دو گے 90 نیکیاں آپ کو مل جائیں گی, 90 نیکیاں مل جائیں گی. سننے کے لیے تو کان ہے, دیکھنے کے لیے آنکھ ہے, بولنے کے لیے زبان ہے, اور اللہ کے نبی نے خود کہا ہے کہ جب تم جنت کی کیاری سے گزرا کرو تو کچھ چر. سبحان اللہ. سبحان اللہ. نبی نے کہا جب جنت کی کیاری سے گزرو تو کچھ چر لیا کرو. ریموٹ کنٹرول میرے ہاتھ میں ہے, بالکل بٹن میرے ہاتھ میں ہے. اقبال فیضی صاحب نے کہا کہ 9 بجے تک اگر جب تک دباؤں گا نہیں تب تک کھانا نہیں ملے گا. چاہتے ہیں کہ سمے سے کھانا مل جائے تو آپ مجھے ساتھ دیجئے تاکہ سمے سے آپ کی چھٹی ہو جائے. اس لیے آپ بیدار ہو کے بولیے سبحان اللہ, تاکہ مجھے احساس ہو جائے کہ واقعی میں آپ سننے کی غرض سے نہیں صرف دعوت کھانے کی غرض سے آئے ہیں. احساس ہو جائے گا. اگر آپ سننے کے لیے آئے ہیں تو ذرا بول کے سنیے اور ثواب کمائیے. میری تقریر آپ کو پسند آئے یا نہ آئے, میری گفتگو آپ کو اچھی لگے یا نہ لگے, میری بات آپ کو سمجھ میں آئے یا نہ آئے, مگر کم سے کم جو آپ سبحان اللہ کہیں گے اس کا ثواب تو آپ کو مولا دے گا کہ نہیں. وہی سمجھ کر کے کیجئے کہ ہم کھانے نہیں جا رہے ہیں, کھانا ملے گا مگر بس میں میلاد مصطفیٰ کے صدقے میں ملے گا. غالباً ختنہ تو کل ہوگا, سنت تو کل کیا جائے گا, مگر آج ہو کیا رہا ہے, سنت خلیل اللہ کل ہے اور سنت اللہ آج. سے بولو سبحان اللہ. سنت خلیل اللہ کل اور سنت اللہ آج. اللہ کی سنت ہے میلاد, سنت ہے اللہ کی میلاد. اس لیے کہ دنیا بنی نہ تھی اور تم آئے نہ تھے, ابھی روح کے شکل میں تھے. آج تم جلسے کو دیکھ رہے ہو, سیرت رسول عربی کانفرنس, شہنشاہ بغداد کانفرنس, یقین جانو کئی کانفرنسوں کا نام دیکھ رہے ہو. تم جب بنے نہیں تھے تم شکل روح میں تھے. اس وقت اللہ نے 2 جلسہ کیا تھا, ایک جلسہ توحید کا رکھا تھا, دوسرا جلسہ حبیب. اس لیے اگر آپ بیدار ہوں گے تو 20 منٹ میری گفتگو سن کے جائیے. آپ سے اچھا تو میں جانتا ہوں شنکر تیموری ہے, بولیے نا سبحان اللہ. وہ مومن نہ ہو کر کے جو کہہ گئے, آپ مسلمان ہو کے سوچ میں ہے کہ کہیں گے تو شرک.
रसूल की तारीफ कर देंगे तो अल्लाह की बराबरी का पैगाम हो जाएगा। मौलाना यहाँ साहब जी जी बहुत प्यारा नुक्ता दे के जा रहा हूँ जो बचपन में नहीं, बचपन में देख लीजिए। अभी मैंने खुतबा नहीं पढ़ा, जब आपका मिजाज समझूंगा तब तकरीर करूंगा, वरना ऐसे ही गुफ्तगू टाइम खत्म। तकरीर सुना दूं? अरे लफ्ज़ से बोलिए, तकरीर सुना दूं? हाथ उठाइए, कितने लोग चाहते हैं कि चले जाए? हाँ सही बात, इसलिए वक्त हो रहा है। सारे लोग सोचते हम खाने के लिए आए हैं और ये बोलते बोलते चले जा रहे हैं। सुभान अल्लाह। पैगाम आपको देना चाहूंगा, गौर से सुनिएगा। जब हम कहते हैं नबी के नाम पे नारा लगाइए, नबी के नाम पर दुरूद पढ़िए, नबी के नाम पे सलाम पढ़िए। मेरा नबी इतना आला है, इशारा करे तो चांद जो हिस्सों में बट जाए, इशारा करे तो सूरज पलट के अली की नमाज पढ़वा दे, इशारा करे तो पत्थर पानी पे चल के दिखा दे, हुक्म दे दे तो दरख्त चलता हुआ नजर आ जाए। जब हम इतने नबी की तारीफ और मुजज़ाते पैगंबर बयान करने लगते हैं तो जमाने के पढ़े लिखे जाहिल मौलवी कहते हैं, सुन्नी आलिम इतनी तारीफ करते हैं कि खुदा तक बढ़ा देते हैं और शरीक का जुमला इस्तेमाल कर देते हैं, कहते कि ये तो अल्लाह के शरीक में मिला देते हैं। मैंने कहा नादान, अरे मेरा महबूब शरीक नहीं है, मेरा नबी अल्लाह का हबीब है। तुम्हारे नजदीक शरीक होगा, हमारे नजदीक अल्लाह का हबीब। जुमला बताता हूँ, शरीक और हबीब में फर्क है। शरीक और हबीब में फर्क देखिए। यहाँ बिजनेसमैन बहुत सारे लोग हैं। जब जो आदमी पैसा लगा करके कोई दुकान करते हैं, चाहे लोहे के चाहे मिट्टी के बर्तन, जी 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 कहते 50,000 तुम लगा दो, 50,000 हम लगा देते हैं। दोनों का मिलाकर कितना हुआ? 2 लाख हुआ ना? 1 लाख। अरे बोलो कितना हुआ? 1 लाख। हाँ, लगता है कि अभी बाकी है जी। दोनों के मिलाकर 1 लाख रुपया। चलो उसी को कहते हैं पार्टनरशिप। हम दोनों मिल के काम करेंगे, हम दोनों एक जगह शरीक होके काम करेंगे। पैसा उसका भी 50,000 लगा, पैसा इसका भी 50,000 लगा। दोनों का पैसा जब बराबर लगा तो एक दिन थोड़ा तगड़ा मोटा जो था वो एक दिन पहुंचा दुकान पर। 10 बजे पहुंचने के बाद कहा मिट्टी के कारोबार हम करते हैं, मेरा दिल चाहता है कि इनको 5 मिट्टी के घड़े को तोड़ दूं। कितने घड़े को? 5, 4, 10 जो भी मैं तोड़ दूं। जैसे ही उसने जुमला कहा तो दूसरे ने कहा क्यों तोड़ोगे? ये लाए गए हैं बेचने के लिए, तोड़ोगे क्यों? कहा पैसा लगाया हूं, तोड़ूंगा मैं, शरीक हूं मैं, शरीक। लेकर समझा देता हूँ शरीक और हबीब का। फिर तकरीर सुन लेना, फैजान बरकाती। तकरीर का मोहताज नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। माँ की दुआएं जब तक साथ रहेंगी कोई माई का लाल पाल बेका नहीं कर सकता। इसलिए न तूफान में दम है न किसी इंसान में दम है, इसलिए कि माँ की दुआ तो वो है जिसने चैलेंज के मैदान में पैगाम दिया था कि तूफानों से गिर जाए वो पत्ते नहीं है, हम आंधी से कह दो अपनी औकात में रहे। इसलिए कि मेरे साथ मेरी माँ की दुआ। जिंदाबाद जिंदाबाद। सुभान अल्लाह। देखिए लाज इकबाल साहब के, हाँ वही इकबाल साहब के लड़के हैं। देखिए जब बाप ठीक ठाक होना, पहले के बचपन पे मत जाइए, लड़कपन सबका वैसे ही गुजरता है। और जब बुलंदी मिले तो गांव वालों को पड़ोसियों को दुआएं देनी चाहिए। सुभान अल्लाह। लड़कपन हर इंसान वैसे गुजार लेता है। लोग कहते जानता हूँ इकबाल फैजी कौन है। अरे जानते कैसे हो? जानते तो मोहब्बत से सलाम करते। इसीलिए इकबाल फैजी सिर्फ इकबाल के नाम को मत देखो, वो देखो किसके पाप की तारीफ करता नजर आ रहा है। वो अपने पाप का जलसा नहीं पड़ता, वो रसूल पाक का जलसा पड़ता है। नाम मुस्तफा का लेता है, नाम नबी ये दुआ। हक है, हक है। जुमला सुनिए, जुमला सुनिए। शरीक, मैं शरीक हूँ इसलिए कहा कि अगर तोड़ना है शरीक हो तो अलग अलग। क्या मतलब? शरीक हो तोड़ोगे तो मेरा भी जाएगा तेरा भी जाएगा। इसलिए नुकसान करने के लिए हम बिजनेस नहीं करते। नुकसान करने के लिए कहा मैं शरीक हूं, मैं तोड़ दूंगा। तो दूसरे ने कहा अगर तुम शरीक हो, तोड़ना चाहते हो तो अपना माल अलग कर लो, आधा आधा बांट लो, तुम 10 तोड़ो या सारे फोड़ो, मैं कुछ नहीं कहूंगा। मगर पार्टनरशिप में हो और बिल्कुल मेरे साथ चलना हो तो नहीं तोड़ने दूंगा। उसने कहा मैं तोड़ूंगा, दूसरे ने कहा नहीं तोड़ने दूंगा। कहा तोड़ूंगा। कहा अगर तोड़ना चाहता है तो हट जा, शरीक बन के मत रहो, हट जा के
کنارے ہٹ جا، تو 50,000 لے لے کنارے ہٹ جا، یا آدھا مال لے لے کنارے ہٹ جا۔ یہی تو ہوتا ہے پارٹنرشپ کا مطلب، دونوں کا نقصان ہوگا۔ اب شریک سمجھ لیے تو حبیب سمجھو۔ جب شریک کا جملہ آیا تو جب تک دوسرا اجازت نہ دے وہ انسان کچھ توڑ نہیں سکتا، اور جب حبیب کا میٹر آیا تو مصطفیٰ نے کہا اے اللہ تیرے بنائے ہوئے چاند کو توڑنا چاہتا ہو، تو رب نے کہا مصطفیٰ توڑ دے چاند کو، اس لیے تو شریک نہیں ہے، تو اللہ کا حبیب ہے، تو انگلی گھما دے گا کہ جانو چاند کے حصے میں۔ سبحان اللہ، واہ واہ، حق ہے، سبحان اللہ۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے رسالت، قاری فیضان رجا صاحب قبلہ زندہ باد، زندہ باد۔ یقین جانو جس نے ٹکڑے کیے ہیں کمر کے وہ ہے، جس نے ٹکڑے کیے ہیں کمر کے وہ ہے، نور وحدت کا ٹکڑا ہمارا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بتا دیا اللہ کے حبیب نے خدا کے چاند کو توڑا۔ کس کے چاند کو؟ اللہ نے چاند بنایا ہے نا، ارے کس نے بنایا؟ جب مدینے والے نے انگلی نچا کے توڑا، ہاتھ میں لے کے نہیں، انگلی گھما کے توڑا، اشارہ مصطفیٰ کا تھا۔ چاند عرش اعظم پر چمک کو بھیٹ کر کے دو حصوں میں بٹ گیا۔ اللہ نے کہا مدینے والے جس میں تیری رضا ہے اسی میں تیرے رب کی رضا ہے، تیرے رب کی رضا ہے، خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے۔ اس لیے شہنشاہ بغداد کانفرنس میں اگر آپ چاہیں گے تو خطبہ پڑھ کے 15 منٹ تقریر کروں گا۔ خطبہ پڑھوں خطبہ 9 بجے تک رکیں گے الحمدللہ۔ یقین جانیے 9 بجے تو کہیں کہیں پروگرام شروع ہوتا ہے، مگر آپ لوگوں کا خیال اقبال فیضی کا کتنا ہے، انہیں کھلایا جائے تو آپ کا بھی خیال رکھنا چاہیے کہ کس طرح ان کو دیکھا جائے۔ الحمدللہ نحمدہ ونصلی ونسلم علی حبیبہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم۔ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین المبین المعین المتین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین، آمین آمین الی غیر النہایہ۔ آئیے بڑی تیزی کے ساتھ جو درود آپ کو یاد ہو، جتنا یاد ہو اتنا ہی پڑھیں، مگر بلند آواز سے پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ۔ حضرات آپ کے چہرے کو دیکھتے ہوئے اور آپ کے دل کے کیفیت کو بھانپتے ہوئے میں بہت مختصر سے حصے کا پیغام لیا اور آپ کو جگانے کے لیے تھوڑا بیدار کیا کہ کم سے کم آپ بتائیں کہ یہاں پہ سب کے سب اللہ کے بندے اور مصطفیٰ کے غلام۔ جائیے جس کو جانا ہو یقین جانو چلا جائے، مگر وقت سے آ جائے، سلام سے پہلے دعا حضرت کریں گے، اس لیے میں کہوں گا، اور اس دعا پہ آمین مولانا ناصر کریں گے، اس لیے ان کو بھی کہوں گا کہ وہ رہے۔ بہت زیادہ پان کے لیے بے چین رہتے ہیں، یقین جانیے تقریر ختم کہ پان کا دورہ چالو، اس لیے پیغام لینا چاہتا ہوں۔ یقین جانیے پیغام آپ کے روبرو کر رہا ہوں، چند منٹ آپ کا ٹائم میں نے لیا۔ آپ کا ٹائم کہاں؟ ٹائم تو 9 بجے کے بعد آپ دیں گے تب ٹائم ہوگا، یہ تو مکمل ٹائم ہے کہ 9 بجے صاحب کھانا۔ بولیے سبحان اللہ۔ 10 سے 20 منٹ بس، اللہ نے چاہا زندگی رہی تو پھر کہیں سن لیجئے گا۔ بہت دور سے چل کر محب مکرم تشریف فرما ہے، مگر یہاں تک ابھی چل کر نہیں آ پائے۔ بھائی اتنا دور بیٹھے ہوئے ہیں، جب اپنے گاؤں بلاتے ہیں تبھی آتے ہیں، لیکن دوسرے گاؤں جلدی نہیں جاتے، لیکن یہ کہیں رہے پہچان لیے جاتے ہیں۔ بہت اچھے علماء الحمدللہ جن کے باتوں کو سن کر کے ہم لوگوں نے اپنے علم میں اضافہ کیا ہے، ایسے مقدس ہستیاں ممبر نور پہ جلوہ بار ہیں۔ شعر تو بہت آپ سنتے ہیں، ایک کڑی میں پڑھتا ہوں، اسے بولیے سبحان اللہ، اور آواز نکلے پیار سے تھوڑا سا اور، اس لیے کہ انڈیا کا موبائل بہت قیمتی ہے مگر کبریا کے موبائل کے بعد، اس لیے اتنا لاجواب موبائل ہے کہ نیٹ ورک کا محتاج نہیں۔ جب تک زندگی ہے بات کرتے رہو اور روح بدن سے نکل جائے قبر میں دیدار کرتے رہو۔ پیار سے بولے سبحان اللہ، انشاءاللہ ایمان تازہ ہو جائے۔ اس لیے کہ جلسے کا نام شہنشاہ بغداد کانفرنس رکھ دیا ہے اقبال فیضی صاحب نے۔ میں نے بتایا کہ سنت خلیل اللہ کی ہے، کل سنت خلیل اللہ کی ہے اور آج سنت اللہ کی ہے۔
گویا کہ میلاد کرنا سنت الہیہ ہے، اللہ کی سنت ہے۔ قرآن کے 11ویں پارے میں حکم ربی ہے، لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص۔ اسی آیت مبارک کے تفسیر اور یقین دار تشریح میں آپ کو ملے گا کہ رب اپنے مصطفیٰ کی میلاد پڑھ رہا ہے اور کہہ رہا ہے لوگوں تمہیں مشقت میں پڑھنا گرا تھا تو میں نے اپنا محبوب تمہارے درمیان بھیجا۔ جب اللہ نے میلاد پڑھی تو کہا تمہارے درمیان اپنے محبوب کو بھیجا، اور ہم جب میلاد پڑھتے ہیں تو کہتے ہیں میرے حبیب اللہ کے پاس سے ہمارے درمیان میں آئے۔ فرق اتنا ہی ہے، آج سنت کبریا میں شامل ہو، کل سنت خلیلی میں آپ شامل رہیں گے۔ اس لیے ختنہ رسول اللہ کی سنت نہیں، یہ خلیل اللہ کی۔ ختنہ کس کی سنت؟ اس لیے کہ میں نے حدیث شریف میں پڑھا، تفسیر کی کتابوں میں پڑھا اور دیگر معتبر کتابوں میں پڑھا کہ 16 انبیاء کرام زمین پر ختنہ شدہ پیدا۔ کتنے انبیاء؟ ارے بولیے کتنے انبیاء؟ ان میں سب سے اول نمبر میرے مصطفیٰ کی ہے۔ نبی کو کسی نے ختنہ نہیں کیا مصطفیٰ کا، نبی ختنہ شدہ پیدا ہوئے، ناب بریدہ پیدا ہوئے۔ الحمدللہ جو اللہ کے نور سے آ رہا ہو اسے ختنہ کی ضرورت پڑے، جو رب کے لائٹ سے آ رہا ہو اسے ختنہ کرنے کی ضرورت پڑے۔ ایک جملہ بول کے جا رہا ہوں پڑھاؤنا والوں، جس کی سنت ہے اسی کا میٹر بتاتا ہوں۔ پورے وشو کے اندر ایک مکہ کی دھرتی ہے، اس پر سارے گھروں سے اعلیٰ ایک گھر ہے، اس کا نام معلوم ہے؟ اس گھر کو کیا کہتے ہیں؟ مکہ کے گود میں ایک گھر ہے جس کو لوگ طواف کرتے ہیں، اس کو کیا کہتے ہیں؟ سارا مجمع آواز سے بولے، کیا کہتے ہیں؟ خانہ کعبہ۔ اسے محبت سے کعبۃ اللہ کہتے ہیں، اللہ کا گھر۔ خانہ کعبہ کا طواف ہوتا ہے اور ساری مسجدوں کا طواف نہیں ہوتا، وہ بھی مسجد یہ بھی مسجد، لیکن فرق اتنا ہے کہ وہ کعبۃ اللہ ہے، اس کا طواف کیا جاتا ہے۔ اب ایمانداری سے بتائیے، ایک طرف کعبہ پہ نظر ڈالیے اور ایک طرف علماء ربانیین پہ نظر ڈالیے اور اپنے آپ پہ نظر ڈالیے، اور ڈال کر کے ایک سوال کرتا ہوں، ایمانداری سے بتائیے گا، کعبہ اللہ کا گھر ہے اور آپ اللہ کے بندے ہیں، ان دونوں میں بہتر کون ہے؟ شہر پڑھونا کے سنی زندہ مسلمانوں، کمزور مت سمجھیے، میں ایسے درسگاہ کا طالب علم ہوں کہ خانقاہ بھی لاجواب ہے، درسگاہ بھی۔ اس لیے جو درسگاہ میں نہ سمجھ میں آئے خانقاہ میں پلا کے سمجھ لو۔ اس لیے بتاؤ کعبہ ایک طرف آپ، دونوں میں بہتر کون؟ بہت نمازوں پہ غرور ہے، انہیں بھی میرا چیلنج ہے، بہت سجدوں پہ ناز ہے، ان کو بھی دعوت فکر دیتا ہوں۔ اگر ہے یاد تو بولیے، نہیں یاد ہے تو سلنڈر بولیے۔ اس لیے کہ جلسہ اسی لیے کیا جاتا ہے کہ جو ماں باپ نے بچپن میں نہیں پڑھایا یہ علماء بچپن میں پڑھا رہے ہیں، پڑھ لیجئے سبق انشاءاللہ۔ کوئی ضروری نہیں ہر بات سب کو یاد ہو، مگر یہ جملہ تو ضرور سمجھ لینا چاہیے۔ اس گھر کا نام کعبہ ہے، وہ بہتر ہے کہ آپ، وہ اللہ کا گھر ہے۔ کون بہتر؟ ہاں محبت سے بول، کون بہتر؟ اگر یقین ہے آپ کو کہ کعبہ بہتر ہے تو جتنے لوگوں کو یقین ہو وہ ہاتھ اٹھا دیں، جتنے لوگ، تاکہ جان جاؤں کوئی اس میں وہ نہیں ہے کہ جو بدل جائے، یقین جانو لائن سے کٹ جائے۔ سب کا یقینہ ہے کہ کون بہتر ہے؟ بولیے کون بہتر ہے؟ کعبہ۔ کون بہتر ہے؟ کعبہ۔ نیچے کیجئے، اب بات سمجھ میں آ گئی کہ آپ کو ابھی تک کسی نے بتایا نہیں تھا، آپ نے سمجھا کہ یہ اللہ کا گھر ہے اسی لیے بہتر ہے، مگر جیسے ہی حضور والا مولانا توقیر رضا اور حضرت والا کی بارگاہ میں آپ جائیں گے، مولانا عیسیٰ رضا صاحب قبلہ سے رابطہ کریں گے اور ساتھ ہی ساتھ ان مقدس علماء اور شاعر اہل سنت شہر کپتان گنج سے چل کے یقین جانو شہر کپتان گنج کے علاقے سے چل کے آنے والا وہ عظیم شاعر، جب ان کی بارگاہ میں جب آؤ گے اور کہو گے کہ کل آنے والا دیوریا سے پڑھونا میں بول کے گیا ہے، آپ بتائیں وہ سچ کہہ کے گیا ہے کہ غلط؟ ابھی تو میں نے کچھ کہا ہی نہیں، تو آپ کیسے کہیں گے؟ مگر پورے مجمع اور علماء کے درمیان پورے حقانیت کے ساتھ ڈنکے کے چوٹ پہ بول کے جا رہا ہو، کعبہ سے بہتر کوئی ہے تو اللہ کا بندہ ہے، اللہ کا بندہ ہے۔ اب میرے بولنے کے بعد جس سے پوچھنا ہو پوچھ لینا، جس سے رابطہ قائم کرنا ہو پوچھ لینا، چاہے کسی مفتی سے پوچھنا ہو پوچھنا، کسی شیخ
मुहादिस से पूछना हो पूछना, किसी मुदर्रिस से पूछना हो पूछना, किसी काबिल इंसान से पूछना हो पूछना। इसलिए फैसल मुजफ्फर कादी की गुफ्तगू पूरे मंडल ही में नहीं, मुल्क हिंदुस्तान के चप्पे चप्पे में जमाना सुनता है। काबा की हैसियत क्या है? काबा अल्लाह का घर है जिसको खलीलुल्लाह ने बनाया, और ये बंदा अल्लाह का है जिसको अल्लाह ने बनाया, जिसको अल्लाह ने बनाया है। इसलिए काबा का मुकाबला करे, इसलिए कि उसको खलीलुल्लाह ने बनाया है, और मुझे तो खुद अल्लाह प्यार से। अभी मैंने शेर भी नहीं सुनाया, और मैं टाइम घड़ी को बार बार इसलिए देख रहा हूँ ताकि आपका ब्लड प्रेशर जैसे है वैसे ही रहे, ज्यादा तेज न हो जाए, वरना गोश्त खाना है। ब्लड प्रेशर हाई होगा तो मुझे दिक्कत होगी कि खाना के लिए दावत दी गई थी और लोग आ न सके। तो आप बताइए दोनों में कौन अफसल? बदलिएगा मत, उसी लाइन पे रहिएगा, मगर ये मुकद्दस उलमा की हकीकत जान जाएंगे आप। अब सुबह क़यामत तक कोई नबी दीन बताने नहीं आएगा, अब दीन बताने वाले ये उलमा हैं। अल उलमा वरसतुल अंबिया, यही उलमा दीन बताएंगे। काबा से बेहतर आप हैं, लेकिन फिर भी शराब की बोतलें साथ साथ हैं। काबा से बेहतर आप हैं, फिर भी अय्याशियों के अड्डे पे आप हैं। काबा से बेहतर आप हैं, यकीन जानो ग़ीबत करने में मशगूल आप हैं। काबा से बेहतर आप हैं, यकीन जानो ताली करने वाले को खींचते नजर आप आते हैं, चोरी करते नजर आप आते हैं, डाकाजनी करते आप नजर आते हैं। जो इंसान काबा से बेहतर हो उसका काम बेहतर होना चाहिए, जो इंसान काबे से अफजल हो उसका काम अच्छा होना चाहिए। मैं कहना चाहता हूँ, ए इंसान तू काबे से अफजल क्यों हुआ? इसलिए हो गया कि काबा को खलीलुल्लाह ने बनाया है, तुझे अल्लाह ने बनाया है, इसलिए अफजल हो गया। मैंने कहा ये तो पहली बात है, दूसरी बात सुनोगे तो ईमान पैदा हो जाएगा। इसलिए कि पूरे बॉडी में एक गोश्त है जो पूरे बॉडी के लाजवाब है। इतने बड़े शरीर के अंदर एक गोश्त का टुकड़ा है, वो बाजू में है कि पैर में है कि ऊपर है कि पीठ पर है या कंधे पर है, वो टुकड़ा पूरे बॉडी में बहुत गोश्त लोग काटते होंगे। आप बताइए कि गोश्त का वो टुकड़ा कहाँ है जो पूरे बॉडी से बेहतर है? नारा लगा दीजिए, नारा लगा दीजिए, बताया उन्होंने, नारा लगाइए प्यार से। नारा तकबीर, नारा रिसालत, नारा रिसालत, मज़हब-ए इस्लाम, मज़हब-ए इस्लाम, नारा तकबीर। टाइम नहीं है, इसलिए मैं मुख्तसर करके अपनी तकरीर को ले जा रहा हूँ। 10 मिनट और बचा हुआ है, आप घबराइए ना, मैं वक्त से खत्म कर दूंगा, वरना अल्हम्दुलिल्लाह मजमा तो था। फैजी साहब सोच रहे थे कि शहर में है प्रोग्राम डिस्टर्ब हो जाएगा, मगर गुलामों के सामने प्रोग्राम डिस्टर्ब हो जाए, नबी के आशिकों के सामने डिस्टर्ब हो जाए, हो नहीं सकता। इंसान आए या ना आए, फिरिश्ते की जमात जहाँ उतर पड़ती है वो जगह लाजवाब हो जाती है। और रही बात सजदे की, तो नापाक वाली जगह छोड़ करके दुनिया में कहीं भी सर झुका दोगे तो अल्लाह तुम्हारी इबादत को कबूल कर लेगा। इसलिए बुखारी शरीफ के अंदर है, जो तो मस्जिदा, अल्लाह के नबी फरमाते हैं मेरे लिए सारी जमीन को अल्लाह ने मस्जिद बना दिया है। मोमिन जहाँ सर झुकाएगा वही इबादत। हदीस पढ़िए, एक सीने पे रखिए। अब बताइए, साहब का नाम तो मालूम नहीं, मगर वो आके मुसाफा मुझसे कर लेते और नाम उनका पूछ लेता कि बहुत कीमती बात। आप सुभान अल्लाह, प्रिंसिपल साहब हैं अल्हम्दुलिल्लाह ताला, इनके प्रिंसिपली को भी, मेंबर साहब, इनके मेंबर को भी सलामत रखे और इनके पार्टी में कुव्वत दे और इल्म भी दे दे। साथ साथ ये इतना बड़ा मजमा था मगर किसी ने नहीं बताया, मगर इन्होंने इशारा करके बताया। फैजान रज़ा बरकत, क्या समझते हो? देवरिया से आए हो तो आगे बढ़ जाओगे? अरे वो दिल है, दिल जिसको मेरे बाप ने नहीं सबके रसूल पाक ने बताया है, वही कल्ब। अगर मोमिन का दिल सुधर गया तो इंसान की किस्मत। पूरे बॉडी में क्या है? अब बोले, पूरे बॉडी के अंदर, पूरे जिस्म के अंदर एक लुथड़ा है, अगर वो सुधर गया तो उसका नाम दिल है। अब एक जुमला और बढ़ के बोलता हूँ, अगर नारा याद हो तो लगा दीजिएगा और नहीं याद हो तो कल फोन पर नारा लगा के बता दीजिएगा।
میں گھر چلا جاؤں تو نمبر حضرت سے لیجئے گا اور کہیے گا کہ حضرت جو کل کہے تھے اسی کا نعرہ آج لگا رہا ہوں. لیکن آج اگر یاد ہے ملتا، آج یاد ہے تو انشاءاللہ اس نعرے میں دم ہے تو آپ لگائیے گا. جملہ دے کے جا رہا ہوں، کعبہ سے بہتر آپ، کعبہ سے بہتر آپ ہیں. کس بنیاد پر؟ اس لیے کہ اس کو خلیل اللہ نے بنایا اور بندے کو اللہ نے بنایا. ایک تو افضل اس لیے ہے مگر بندے کو بنا کر کے اس میں دل دیا اور دل کو دے کے بتایا میرے بندو تم کعبہ سے افضل اس لیے ہو، کعبہ سے بہتر اس لیے ہو کہ تمام دنیا کعبے کی طرف دیکھتی ہے، ہر لوگ کعبے کو دیکھتے ہیں اور جس کا کعبہ ہے وہ اللہ دل کو دیکھتا ہے، دل کو دیکھتا ہے. تو جس کی طرف دنیا دیکھے اسے کعبۃ اللہ کہتے ہیں اور جس کی طرف یقین جانو جس وجہ کا پیغام سینے میں ہو اور جو دل کو دیکھے اسی کو اللہ کہتے ہیں، اسی کو اللہ کہتے ہیں. پوری دنیا کعبہ دیکھتی ہے، اللہ دل دیکھتے ہیں. حضرات وقت بڑی تیزی کے ساتھ اپنی منزل کی طرف ہے. ایک ایمانداری کا جملہ اور لیتے جائیے. بالکل آپ سے کوئی شخص کچھ چیز مانگے، تھیلی میں ہو، چاہے پیسہ مانگے چاہے کاغذ، بہت سے سنیے گا، رہے گا تبھی تو دیں گے. اگر پیسہ جیب میں نہیں گھر پہ ہے تو کہیں گے گھر آؤ ہاں دے دوں گا. اگر یقین جانیے کاغذ جیب میں نہیں کہیں اور ہے چلو وہیں سے لے کے دے دوں گا. رہے گا تبھی تو دیں گے اور نہیں رہے گا تو کیا بولیں گے؟ میرے پاس ہے نہیں. جب ہے نہیں تو تجھے دوں کہاں سے؟ بہت پیارا منظر آپ کے سامنے کر کے جا رہا ہوں. انشاءاللہ پرسوں تک نہیں برسوں تک آپ ڈھونڈیں گے تو ڈھونڈتے رہ جائیں گے. جس کے نام کا یہ جلسہ ہے قسم خدا کی صبح قیامت تک تذکرہ کسی کا بھی ہوگا مگر جلسہ میرے نبی کا ہوگا، جلسہ میرے نبی کا ہوگا، تذکرہ ولی کا ہوگا، جلسہ رب کے نبی. اس لیے اللہ کی سنت. سرفراز صاحب آپ آئیے، آپ ہی کے نعرے کی ضرورت ہے. آپ آ گئے، بات بن گئی. سبحان اللہ. رات جا رہی ہے، بات آگے بڑھتی جا رہی ہے. کرو مہربانی تم فرش زمین پر، خدا مہرباں ہوگا عرش بری پر. کل ختنہ ہوگا. کیا ہوگا؟ اب اور سمجھ دیتا ہے نا. ختنے میں تھوڑا سا عضو کاٹا جائے گا. تھوڑا سا عضو کٹے گا کہ نہیں؟ تھوڑا سا چمڑا کٹے گا کہ نہیں؟ کاٹنے والا چاہے حجام ہو، کاٹنے والا چاہے ڈاکٹر ہو، یقین جانو وہ کہیں چھپا کے نہیں کاٹے گا. جہاں باپ ہوگا سامنے کاٹے گا، جہاں ماں ہوگی سامنے کاٹے گا، جہاں رشتہ دار ہوں گے سامنے کاٹے گا، جہاں عورتوں کی جماعت ہوگی سامنے کاٹے گا. کاٹنے والا کہیں دور لے جا کے نہیں مگر جیسے ہی بچے کا عضو کاٹا گیا ایک قطرہ خون نکلا ہے، یقین جانیے وہی بچہ اس موڑ پر کل کی تاریخ میں ٹہلتا ہوا مل گیا اور کسی کے بچے نے کنکر چلا کے مارنا تھا، ایک قطرہ خون نکل گیا. اقبال صاحب نکل کے گھر سے باہر آ گئے. ان کے چچا جو بھی ہو ان کے خاندان کے لوگوں کو پتا چلا، وہ لاٹھی بلم لے کے باہر نکل پڑے. چچا کو خبر ملی کیوں مارا ہے میرے بھتیجے کو، باپ کو خبر ملی کس کے لال نے مارا ہے میرے بھتیجے کو، رشتہ داروں کو خبر ملی کس نے مارا ہے میرے رشتہ دار کے لال کو، گاؤں کے بچوں کو پتا چل گیا کس نے مارا ہے اقبال فیضی کے لال کو. یہ ہوگا کہ نہیں؟ ایک قطرہ خون ملا ہے لیکن قربان جائیے کل ماں باپ کے نگاہوں کے سامنے ایک نہیں انیکوں قطرہ خون نکلے گا، بچہ تڑپ جائے گا مگر اقبال صاحب نذرانہ لٹاتے نظر آئیں گے. بچہ تڑپ جائے گا، رشتہ دار لوگ اس حجام یا ڈاکٹر کو روپیہ پیسہ دیتے نظر آئیں گے، ماں سجدے میں گرتی نظر آئے گی، اس کو پانی بھی پلایا جائے گا، کاٹنے والے کو کھانا بھی کھلایا جائے گا، رولانے والے کو ادب سے بیٹھایا بھی جائے گا. میں نے پوچھا اقبال صاحب یہی بچہ کل ایک قطرہ خون لے کے آیا تو آپ لڑنے کے لیے تیار ہو گئے اور آج ہمیں کو قطرہ نکل رہا ہے تو پیسہ لٹا رہے ہیں. اللہ اکبر. ماں کا جواب آیا فیضان رضا برکاتی نہیں جانتا کل کا خون اور تھا آج کا خون اور ہے، کل عداوت کا خون تھا آج ایک پیغمبر کی سنت. کل
کل عداوت کا خون تھا، آج ایک پیغمبر کی سنت کا خون ہے۔ فیضان رضا برکاتی آپ جانتے نہیں، ارے یہ تو خون ہے خون، جب اسلام کی بات آئے گی تو یہ ماں سر دیتی ہوئی نظر آ رہی ہے، روپیوں کا نذرانہ باپ لوٹاتا نظر آ رہا ہے، سر دیتا ہوا باپ کی کائی دے رہا ہے۔ جب زمانہ انقلابی ماحول میں آئے گا تو یہی بیٹا اپنا سر دیتا ہوا دین کے لیے نظر آئے گا، اپنا سر دیتا ہوا قرآن کے لیے نظر آئے گا، اپنا سر دیتا ہوا یقین جاؤ اسلام کے لیے نظر آئے گا۔ مولانا فیضان رضا برکاتی آج ماں سر لٹا رہی ہے، کل اسی بیٹے کا سر۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بولنا تو بہت کچھ تھا مگر بالکل تلوار لٹکی ہے گردن پر، ذرا بھی ادھر ادھر کیا تو چمڑے بہت نازک ہیں، کہیں اور حالات اتنے نازک ہیں کہ کہیں آپ پٹ نہ جائیں۔ پیار سے بولیے سبحان اللہ۔ غور سے ایک جملہ دے کے جا رہا ہوں، حضرت آ گئے اس لیے کہ جب پڑھے لکھے لوگوں کے درمیان تقریر کی جاتی ہے تو یا تو اصلاح ہو جائے اور پھر یا علم میں اور اضافہ ہو جائے۔ موقر علماء ممبر نور پہ ہے۔ ایک آخری بات 2 منٹ کی، شہنشاہ بغداد کانفرنس عقیدت کے بنیاد پہ، پرچہ نہیں ہے پیچھے، بینر نہیں ہے پیچھے، مگر عشق والے نے کہا مہینہ کسی کے باپ کا نہیں غوث پاک کا چل رہا ہے، غوث پاک کا مہینہ، اس لیے اللہ نے ہم سنیوں کے مقدر میں 1 سال میں 2 بہار بھیج دیا۔ ایک بہار مصطفیٰ کے آنے کی وجہ سے، دوسری بہار غوث آدم کے جانے۔ آپ کیا دیکھیں گے 11ویں میں آپ مٹا دیتے ہیں، 17 ربیع الثانی کو آپ نظر و نیاز دلا دیتے ہیں، جانے میں اختلاف پایا گیا لیکن آنے میں رمضان کی پہلی تاریخ نظر آ گئی، آنے میں آیا وہ غوث تو رمضان کا مہینہ تھا، جانے کے لیے کسی نے 11 لکھا، کسی نے 17 لکھا، مگر قربان جاؤ علماء بیٹھے ہیں 2 1 سال میں 2 بہار، ایک کو کہتے ہیں ربیع الاول پہلی بہار اور دوسرے کو کہتے ہیں ربیع الثانی دوسری بہار۔ سبحان اللہ، ربیع کے معنی بہار ہوتے ہیں اور ثانی کے معنی 2 ہوتے ہیں۔ علماء تشریف رکھتے ہیں اسی بہار کے مہینے میں آج شہنشاہ بغداد کانفرنس اقبال فیضی نے منایا ہے، کسی کے باپ کے لیے نہیں، اپنے رسول پاک۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، قاری فیضان رضا برکاتی، نعرہ تکبیر۔ 2 منٹ میں جو کہنے جا رہا ہوں سن لیجئے، جو ہوگا تو دیں گے، ہوگا تو ارے بولیے ہوگا تو دیں گے اور نہیں ہوگا تو کیسے دیں گے۔ لیکن چلیے ذرا چلتے ہیں، میرے غوث کی شان الحمدللہ، میرے غوث کا مقام زمانہ کیا سمجھا پائے گا، کیا سمجھ پائے گا۔ ایک اللہ کے مقدس بندے ہیں جن کا نام جو ہے شیخ ابن عربی ہے، پیار سے شیخ ابن عربی، بہت اللہ کے نیک بندے ہیں مگر اولاد سے محروم ہیں، لال سے محروم ہے، نہ کوئی بیٹا ہے ان کے پاس نہ بیٹی ہے ان کے پاس، دولت کا انبار لگا ہو، دولت کا خزانہ ہو اور چراغ جلانے والا کوئی نہ نظر آئے، بڑھاپے کا سہارا بن کے 2 قدم لے جانے والا کوئی نہ دکھے تو ماں باپ کہتے ہیں مولانا ذرا دعا کیجئے نا، یہ دولت کس کام کے لیے، یہ عمارت کس کام کے لیے، یہ کھیتی باڑی کس کام کے لیے، یہ کمائی کس کام کے لیے، صرف میں ہی کھاؤں میں ہی کماؤں، پھر معاملہ کیا ہے، حضرت کچھ کیجئے نا۔ آپ عالموں کے دروازے پہ جاتے ہیں، آپ زندگی کے بہاروں سے پار کر رہے تھے مگر قدرت کی طرف سے کچھ ملا نہیں تھا، دولت تو ملی، مال تو ملا مگر اولاد سے محروم تھے، کوئی بیٹا یا بیٹی نہیں، جوانی کی دہلیز سے آگے جا رہے تھے، جوانی کے منزل سے آگے بڑھ رہے تھے، جوانی کے حد کو پار کر رہے تھے، اب لگا کہ اب کوئی مقدر میں بیٹا نہیں ہے، قسمت میں بیٹا نہیں ہے، قسمت میں اولاد نہیں ہے، پھر یہ منصب کس لیے ہے۔ شیخ ابن عربی کو کسی نے بتایا گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، چلا جا بغداد کی گود میں اللہ نے بندہ بھیجا ہے جس کو عبد القادر کہا جاتا ہے، اس لیے ان کی بارگاہ میں چلے جائیے، ہو سکتا ہے کہ وہ دعا کر دیں تو تمہاری تقدیر پلٹ۔ نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں اور جو ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہے زنجیریں، اور تمنا درد دل کی ہے تو خدمت کر فقیروں کی، بلا کو ٹال دیتی ہے دعا روشن۔ بالکل اسی موڑ پہ ہوں
آپ کو سگنل دینے کی ضرورت نہیں ہے، سگنل تو ہر جلسے میں ملتا ہے، مگر سگنل کے 1 میٹر کا مقام ہوتا ہے۔ جب میں نے گفتگو چھیڑ دیا ہے تو اتنا تو سینس ہونا چاہیے نا کہ کم سے کم وہ منظر پورا ہو جائے۔ یقین جان اس سے پہلے جزاک اللہ کا جملہ ہونا چاہیے۔ جب میں نے شیخ ابن عربی کا نام نہیں لیا، میں وہیں بڑا کر دیا ہوتا، یقین جانیے، مگر سن لیجئے، پتہ نہیں پھر دوبارہ سننے کا موقع ملے یا نہ ملے، چانس آئے یا نہ آئے، شیخ ابن عربی گئے بارگاہ غوثیت میں جا کے کہے حضور، کہا آنا کس لیے ہوا؟ کہا سنا ہوں کہ آپ اللہ کے وہ عظیم بندے ہیں جن کو زمانہ غوث کہتا ہے۔ عبد القادر جیلانی بڑے پیر روشن ضمیر، سب پیر بن کے چمکے، مگر یہ پیرانے پیر بن کے چمکے۔ الحمدللہ ان کی بارگاہ میں شیخ ابن عربی کھڑے ہیں۔ کہا حضرت یہ بتائیے کہ سارے لوگ نماز پڑھتے ہیں نہ روزانہ تو جمعہ کے دن؟ ارے پڑھتے ہیں نا، اور نہیں جمعہ پڑھ پاتے تو عید بقرعید، اور بہت سے مقدر کے کم لوگ ہوتے ہیں کہ عید بقرعید بھی نہیں پڑھ پاتے، لیکن چاہتے ہیں پڑھنا۔ کیا آپ ہاتھ اٹھا کے دعا کرتے تو اللہ نہیں سنتا؟ کیا آپ وضو بنا کے نماز نفل پڑھ کے دعا مانگتے تو مولا نہیں سنتا؟ وجہ کیا ہے کہ وہ اللہ کے بندے ہو کر متقی اور پرہیزگار دیندار ہونے کے بعد، عابد زاہد ہونے کے بعد غوث اعظم کی بارگاہ میں کہا کہ اپنوں سے علم والے سے دعا کرنا چاہیے، اپنے سے بہتر کے پاس جانا چاہیے، ہو سکتا ہے اس کی زبان میں قدرت نے تاثیر رکھی ہو، الحمدللہ کہ جس کے کہنے سے ہماری مصیبت دور ہو جائے۔ چلے شیخ ابن عربی سیدنا غوث اعظم کی بارگاہ میں، حضرت ابھی تک لاولد ہو، کوئی بیٹا نہیں کوئی بیٹی نہیں، حضرت آپ ذرا دیکھیے یا دعا کیجیے۔ شیخ ابن عربی کھڑے ہیں، سیدنا غوث اعظم بڑے پیر روشن ضمیر نے کہا ابھی دیکھ لیتا ہے۔ آپ نے آنکھ بند کی اور آنکھ کو بند کرنے کے بعد لوح محفوظ کی تختی پہ نظر کیا۔ اس لیے یہی تو فرق ہے، الٹے ہی چال چلتے ہیں دیوانے گانے عشق، آنکھوں کو بند کرتے ہیں دیدار کے لیے۔ دنیا جب دیکھتی ہے تو آنکھیں پھاڑ کے دیکھتی ہے، آنکھیں کھول کے دیکھا کرتی ہے، اور جب اللہ کا ولی دیکھتا ہے تو آنکھیں بند۔ عبد القادر جیلانی بڑے پیر روشن ضمیر نے آنکھ بند کی اور شیخ ابن عربی کو کہا کہ ابھی بتاتا ہوں۔ آنکھ بند ہوئی، لوح محفوظ کی تختی آپ نے پڑھا اور پڑھ کے کہا شیخ ابن عربی تیرے مقدر میں خدا نے لکھا ہی نہیں، تیرے قسمت میں اللہ نے اولاد، ارے بولے نا اولاد لکھا ہی نہیں۔ کہا کیا آپ نے کہا؟ کہا کہ میں نے لوح محفوظ کی تختی پڑھ کے بتا رہا ہوں، سب کی قسمت وہیں لکھی گئی ہے، الحمدللہ اسی پر تحریر ہے۔ اے شیخ ابن عربی میں تمہارے مقدر کو بھی پڑھ لیا کہ لوح محفوظ پر تیرے قسمت میں نہ بیٹا نہ بیٹی کچھ نہیں ہے، تیری زندگی ایسے ہی کٹ جائے گی، تیرے مقدر میں کچھ نہیں ہے، اللہ نے لکھا ہی نہیں۔ جب یہ جملہ غوث اعظم بولے شیخ ابن عربی کا دل ٹوٹ گیا۔ کہا حضور دیکھیے قاعدے سے، کہا قاعدے سے دیکھ چکا ہوں، تیرے مقدر میں بیٹا بیٹی کچھ نہیں ہے۔ شیخ ابن عربی کا جیسے ہی دل ٹوٹا، کہا حضرات اگر اللہ نے لکھا ہوتا تو پھر یہاں آنے کی ضرورت، اگر میرے مقدر میں بات لکھی گئی ہوتی کہ جا تیرے قسمت میں بیٹا ہوگا تو پھر آنے کی ضرورت کیا نہیں ہے، تبھی تو آیا ہوں، آؤ بھی آپ کی بارگاہ میں آیا ہوں۔ آپ رسول پاک کے بیٹے ہیں، آپ پیغمبر اسلام کے گھرانے کے لال ہیں، اس لیے آپ سے دعا کرانے آیا ہوں۔ اتنا سننا تھا کہ عبد القادر جیلانی بڑے پیر روشن ضمیر سیدنا شیخ محی الدین عبد القادر جیلانی غوث پاک نے کہا شیخ ابن عربی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، تو اگر مانگ رہا ہے تو یہاں سے خالی نہیں جائے گا۔ کہا جب لکھا نہیں تو ملے گا کہاں سے، لوح محفوظ کی تختی پہ نہیں ہے تو ہوگا کہاں سے؟ آپ نے تو ابھی کہا تھا اور ابھی کہہ رہے ہیں کہ خالی نہیں جانے دوں گا۔ اب سنو توجہ سے، پڑھو نا کہ سنی زندہ دل مسلمانوں، غوث پاک نے کہا ابھی میرے پشت سے ایک بیٹا ہونا باقی ہے، جاؤ اس کو تیرے حوالے کر رہا ہوں، وہ لال تجھے عطا کر رہا ہوں۔ شیخ ابن عربی بولے اے اللہ کے بندے اور رسول کے گھرانے کے لال، وہ بیٹا آپ کے مقدر میں ہے، آپ کے پشت میں ہے، میرے وہاں
कैसे होगा? कहा मेरे पीठ से अपना पीठ रगड़ दो, मेरे पुष्ट से अपना पुष्ट रगड़ दो। गौसे आजम का वादा है पुष्ट तुम्हारा होगा, बेटा तुम्हारे घर पैदा होगा, लेकिन जब पैदा हो जाए तो उस बेटे का नाम मोहम्मद का पैगाम लेते हुए मुहियुद्दीन इब्न अरबी रख लेना। सुभान अल्लाह। तारीख बताती है ऐसा लाल पैदा हुआ कि पुष्टे गौसे आदम में होने के बाद शायद इब्न अरबी के वहां अल्लाह ने उस लाल को पाया। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वही बेटा आज के जमाने में मुहियुद्दीन इब्न अरबी कहा जाता है। उनकी तफसीर है एक, अल्हम्दुलिल्लाह मुहियुद्दीन इब्न अरबी की तफसीर। वक्त मिलेगा तो फिर तकरीर होगी। दुआ है मौला ताला की बारगाह में चंद कलिमात जो मैंने बयान किया है, मेरे बोलने में, आपके सुनने में, मेरे कहने में, आपके समझने में कोई अटूट हो गया हो या दौरान तकरीर बोलना कुछ चाहता था और जुमला कुछ निकल गया हो, कहीं से कोई अटूट और कहीं से ऐसा जुमला जो काबिल गिरफ्त हो, अगर कहीं से आपकी नजर में हो तो इन जुमलों को देखते हुए और उलमाए रब्बानीयीन को सामने गवाह बनाते हुए मैं सिलसिले से तौबा इस्तिगफार करता हूँ। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबी व अतूबु इलैहि व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।